السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ ایک ایسا گناہ جس کو ہم ہلکا سمجھتے ہیں، معمولی سمجھتے ہیں، جس کو جھوٹ کہا جاتا ہے، اور جھوٹ بولنا یہ نفاق کی علامت ہے، اور یہ بڑے کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ جھوٹ بولنا کوئی عام گناہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ مسلمانوں میں پایا جا رہا ہے، اور وہ اس سے احتیاط نہیں برتتے، خیال نہیں کرتے، اور یہ سنگین گناہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اکبر الکبائر الاشراک باللہ وقتل النفس وعقوق الوالدین وقول الزور او قال وشہادۃ الزور۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کبیرہ گناہ یہ ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اور ناحق کسی کو قتل کر دینا۔ نمبر 3، والدین کی نافرمانی کرنا۔ نمبر 4، وقول الزور، جھوٹ بولنا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ او قال وشہادۃ الزور، یا اللہ کے نبی نے فرمایا جھوٹی گواہی دینا۔ تو ہمیں چاہیے ہم احتیاط برتیں، اور یہ منافقوں کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ ایک مسلمان ہو، اس کے اندر نفاق کی علامت پائی جا رہی ہو، یہ صحیح بات نہیں ہے، ہمیں احتیاط برتنی چاہیے۔ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال آیۃ المنافق ثلاث۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، اذا حدث کذب، جب بھی بات کرے گا جھوٹ بولے گا، اس کی عادت بن چکی ہے، وہ جھوٹ بولے گا۔ کبھی ایک بار اگر کوئی انسان جھوٹ بول لے، وہ جائز تو نہیں ہے، لیکن انسان خطا کار ہے، اس سے منافق نہیں ہو جاتا، غلطی ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک انسان مسلسل لگاتار اکثر جھوٹ بولتا ہے، تو یہ ایک منافق کی نشانی ہے۔ اذا حدث کذب، جب بھی وہ بات کرے گا جھوٹ بولے گا۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وعدہ کرے گا اس کی مخالفت کرے گا، وعدے کو پورا نہیں کرے گا۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب امانت رکھی جائے گی خیانت کرے گا۔ رواہ مسلم، اس کو امام مسلم نے اپنی کتاب صحیح میں اس کو بیان کیا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر ایک علامت منافقوں کی جو علامتیں ہیں، ان میں سے اگر ایک علامت پائی جائے تو اس کے اندر نفاق پایا جا رہا ہے، اس انسان کے اندر نفاق موجود ہے۔ حدیث سن لیں، اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا ومن کانت فیہ خصلۃ منہن کانت فیہ خصلۃ من النفاق۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جس کے اندر 4 نشانیاں منافق کی موجود ہوں تو وہ خالص پکا منافق ہے۔ جس کے اندر ایک نشانی ہو تو اس کے اندر نفاق کی ایک نشانی پائی جائے گی، یہاں تک کہ وہ اس کو چھوڑ دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرے گا۔ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، اور جب وہ بات کرے گا جھوٹ بولے گا۔ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وعدہ کرے گا دھوکہ کرے گا، وعدہ پورا نہیں کرے گا۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب جھگڑا کرے گا، لڑائی ہوگی کسی بات پر، تو فجر، گالیاں دے گا۔ یہ منافق کی نشانیاں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیکم بالصدق، اے لوگو یہ سچائی کی عادت اپناؤ، اپنے اوپر سچ کو لازم کرو۔ یہ جو سچ جو ہے انسان کو جنت میں لے جاتا ہے۔
حدیث میں آتا ہے علیکم بالصدق، تم پر لازمی ہے سچ بولنا، فإن الصدق یہدی الی البر، کیونکہ سچ جو ہے انسان کو نیکی کی طرف لے جاتا ہے، وإن البر یہدی الی الجنہ، اور بے شک نیکی جو ہے انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ اور یہاں تک کہ وما یزال الرجل، یہاں تک کہ آدمی سچ بولتا رہتا ہے اور سچ کی تلاش میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ سچا لکھا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، اور اے لوگوں اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ، یہاں تک کہ جھوٹ جو ہے انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ انسان کو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں۔ آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے، اللہ کے ہاں وہ جھوٹا لکھا جاتا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے جھوٹی عادت جو ہے انسان کو قیامت والے دن جہنم کی طرف لے جائے گی، اور سچ بولنا انسان کو جنت کی طرف لے جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے ہم اس گناہ کو معمولی نہ سمجھیں، احتیاط برتیں، خود بھی احتیاط کریں، اور اپنے بچوں سے بھی کیا ہے اسے لوگ بچوں کو بھی دور رکھیں۔ قرآن مجید میں واضح آیا ہے منافق جھوٹ بولتے ہیں، کہتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے اللہ پر اور آخرت پر ہم ایمان لے آئے، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ وہ مومن نہیں ہوتے تھے، ایمان لے آنے والے نہیں ہوتے تھے۔ تو اس سورہ بقرہ کے شروع میں منافقوں کے بارے میں وضاحت آئی ہے قرآن مجید میں۔ تو منافقوں کی ایک علامت یہ بتلائی گئی کہ وہ جب مومنوں سے ملتے تھے، مسلمانوں سے، صحابہ سے ملتے تھے، وہ کہتے تھے ہم تو مومن ہیں، ہم تو ایمان لے آ چکے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ زبانی کیا ہے اقرار کرتے تھے، دل سے جھوٹے تھے، مومن نہیں تھے۔ تو ہمیں چاہیے ہم اس جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائیں جو کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، اور نفاق کی، منافقوں کی ایک نشانی ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیں، محفوظ رکھیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔